نبی کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میں داخل نہ ہو جاؤں، اور ساری امتوں کے اوپر جنت حرام ہے جب تک میری امت داخل نہ ہو جائے۔ سب سے بعد میں آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ سرکار نے کیا گیا کہ میری امت ہوگی پیچھے سب دوسری امتیں ہوں گی، تو جہنم کی آگ جو ہے وہ جہنم سے باہر لپکے گی۔ تو میری امت کے لوگ کوئی روزے کا وسیلہ دے گا، کوئی نماز کا، کوئی حج کا، کوئی زکات کا، لیکن آگ ان کی طرف بڑھتی جائے گی۔ جبریل امین میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کریں گے پانی کا، اور ذرا کریں گے یا رسول اللہ یہ آگ کے اوپر پھینک دیں۔ سرکار مطلب میں آگ کے اوپر پھینکوں گا، آگ بجھ جائے گی، واپس چلی جائے گی۔ تو میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ عرض کیا حضور یہ آپ کے غلاموں کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کے آنسو ہیں۔ جہنم کی آگ بھی بجھ جاتی ہے، اور ایک دوسری بات ملتی ہے جب سرکار کے غلام گزریں گے نا پوسٹ رات سے، تو جہنم عرض کرے گی مولا ان کو جلدی جلدی گزار دے، ایسا نہ ہو ان کے ایمان و تقوی کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ دو چیزوں کے تعلق تمہاری ذات کے ساتھ ہے۔ رمضان میں ایک اللہ سے جنت مانگتے رہنا، دوسرا جہنم سے پناہ مانگتے رہنا۔ سنو پھر مسلم شریف کا حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت میں کھائیں گے پیئیں گے، نہ ان کو یہ تھوک آئے گی، نہ ناک صاف کریں گے، نہ پیشاب بہانا آئے گا۔ صحابہ نے کیا حضور جو کھانا کھائیں گے اس کا فضلہ کدھر جائے گا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میرے آقا کوئی وہ ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کا ہر پیپر ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑ کے بیان کی۔ میا جب ان کو ڈکار آئے گا اس کے ساتھ ہی وہ سارا اخراج ہو جائے گا، اور پھر ان کی زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ کے کلمات ہر سانس کے ساتھ جاری ہوں گے۔ فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں جائیں گے ان کو فکر اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا، ان کے لباس بھی پھٹیں گے نہیں، نہ ان کی جوانی ختم ہوگی، ان کی جوانی بھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک معاشہ ہلکا پھلکا جو مذاق کرنا ہے وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور بےہودہ مذاق کرنا جو ہے وہ ابو جہل کی سنت ہے۔ سرکار سے بعد کسی میں ایک مائی صاحب آئی، صحابیہ ہے، عرض کیا حضور کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ سرکار نے فرمایا کوئی مائی جنت میں نہیں جائے گی۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا، اب صحابیہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اس وقت تم 33 برس کی عمر ہوگی، 33 برس کی عمر ہوگی، سب کی چاہے تو 1000 سال کا ہو کے گیا دنیا، چاہے 1 گھنٹے کا گیا، 33 سال کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو پتا کہ 12 نبیوں نے دعائیں کی ہیں آقا کی امت میں آنے کے لیے، 20 سال کی دعا قبول ہوئی ہے، اور 33 برس کی عمر میں زندہ اٹھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا ہے میں عیسائی بھی جھوٹے ہیں، یہودی بھی جھوٹے ہیں، ماں کہتا یوں ہوں و ماں سارا دوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ شہید کیا گیا، نہ شہید کی گئی ہے، برہ اللہ علیہ ہم نے اپنے پاس اٹھایا ہوا ہے، اور آئیں گے دمشق کے جامع مسجد کے مینار سے نزول ہوگا، امتی بن کر رہیں گے، کلمہ میلاد محبوب کا پڑھائیں گے، اور سرکار کی امت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے نماز پڑھیں گے، شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ہوگی، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو چونکہ 33 برس کی عمر میں اٹھائے گی، اس لیے اہل جنت کی عمر 33 برس ہوگی سب کی۔ نہ جوانی ختم ہوگی، نہ نماز پھٹیں گے، نہ وہاں رات ہوگی، نہ گرد و غبار ہوگا۔ اس کے بعد جہنم کے بارے میں سن لو، سرکار نے یہ بھی فرمایا نیا ہمارا دنیا والو جو تمہاری دنیا کی آ رہی ہے، بخاری شریف حدیث ہے، پہلے دن کا صفحہ 462 ہے۔ سرکار نے دنیا والو تمہاری یہ دنیا کی آگ جو ہے نا، یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70واں حصہ، 17 پارٹ آف بخار آف ہیل، دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اس کے حضور اس کی تو تپش بہت زیادہ ہے، فرمایا دوزخ کی آگ سے 69 حصے زیادہ گرم ہوگی۔ اور یہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، پہلی صفحہ 460۔ سرکار فرمایا جب میں نے دیکھا نا جہنم کو، فرمایا پہلے جنت میں فرمایا کہ زیادہ میں نے دیکھا ہے وہاں فقیر اور غریب لوگ تھے، جب جہنم کو دیکھا تو زیادہ میں نے عورتوں کو دیکھا جہنم میں۔ ایک تو یہ خامن کی ناشکری کرتی ہیں، دوسری اللہ کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو، جو بیوی خامن کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتی، جو اولاد والدین کا شکر ادا نہیں کرتی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتی۔ اور یہ سرکار نے حکم دیا، فرمایا کہ جو اولاد اپنی دعا میں
والدین کے لیے دعا نہیں مانگتے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو بیوی اپنی دعا میں خامند کی دعا نہ مانگے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سسٹم ہے۔ اسلام از ناٹ اونلی ریلیجن بٹ آلسو کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اسلام ایک دین ہی نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات، ہر چیز کے حق کو برابر کا تعین کیا گیا۔ یہاں تک سرکار کے غلاموں کے لیے کہ یور تھنکنگ مسٹ بی ماڈسٹ، تمہاری سوچ میں پاکیزہ ہونی چاہیے، تمہاری سوچ میں فضول نہیں ہونا چاہیے، صاف ستھری ہونی چاہیے، تمہارے اعمال، تمہارا کردار، تمہاری ڈیلنگ فیئر ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے ایک اور روایت ہے بہت شریف کی، سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان میں 5 انعام وہ دیے جو کسی امت کو نہیں ملے، جو کسی امت کو نہیں ملے۔ میں پہلا انعام روزہ دار کے افطاری کے وقت جو منہ سے بو آتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کو مشق سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ دار کے لیے ہمارے سمندر کی مچھلیاں سحری سے افطاری تک دعائیں بخشش کرتی ہیں۔ اور تیسرا ہمارا کہ روزہ دار کے لیے روزانہ جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، حالانہ نہ وہاں مٹی ہے، نہ کوئی پالوشن ہے، نہ کوئی دھات ہے، لیکن یہ روزہ دار کے لیے عظمت کی بات ہے، روزانہ جنت کو روزہ دار کے لیے راستہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا کہ شیاطین اور جنوں کو جب رمضان کا چاند نکلتا ہے ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور 5ویں عظمت ہمارا کہ آخری رمضان کو روزے داروں کی مقصد کر دی جاتی ہے۔ آئیے ذرا ایک اور واضح عبداللہ تو ناصحین میں 29 کتابیں حدیث کی، وہ تو کنویں کے مانڈے کے سیاستہ سے باہر نہیں نکلتے۔ علم کے سمندر میں غوطہ لگاؤ تمہیں پتہ چلے میرے محبوب کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ تو ناصحین میں روایت موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے، جب یکم رمضان مبارک آتا ہے تو جنت میں ایک مسیرہ نامی ہوا چلتی ہے، جس سے جنت کے درختوں کے پتے ہلتے ہیں، اور اتنی حسین و جمیل آواز پیدا ہوتی ہے وہ آج تک کسی نے سنی نہیں۔ اور جب جنت کی حوریں سنتی ہیں اس آواز کو تو مست ہو جاتی ہیں۔ راوی میں مسلم بھاری پڑھنے لگا ہوں، مشکات 173 کے اوپر بھی بات موجود ہے۔ راوی سید عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو جنت کی حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں، یا اللہ سارا سال تو جنت کو سجاتی رہی ہیں، ہم اس کو ڈیکوریٹ کیا، رینوویٹ کیا ہے، اگر اجازت دیں تو آج ہم مزدوری مانگ لیں۔ عرض کیا مولا اگر اجازت دیں تو آج مزدوری مانگ لیں، سارا سال کبھی جنت کو سجایا ہے، زیباش کیا، رائش کیا ہے، ڈیکوریٹ کیا، رینوویٹ کیا ہے، اللہ ماتے مانگو کیا مانگتی ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جو آقا کریم پر یہ سمجھتا سرکار فرماتے ہیں کہ جنت کی عرض کریں گی، یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، یا اللہ ہم یہ مزدوری مانگتی ہیں کہ جو تیرے روزے دار بندے ہیں نا ہمیں ان کی بیویاں بنا دے۔ یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا، اپنے روزے دار بندوں کو ہمارا شوہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمہیں اس سے کیا ملے گا؟ عرض کریں گے تو قرّ بہم اعیننا، ہم ان کو دیکھیں گے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، ان کو دیکھیں گے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے! اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ شان گیا بانٹتا جسم کو شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، آج لے کی پناہ اور آج مدد مانگوں سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمت بانٹتا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے مانو رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان، نعمت بانٹتا جسم کو شان گیا، ساتھ
آئیے ایک انیس الواضحین کی حدیث سنیں. سرکار فرماتے ہیں کہ جب رمضان مبارک آتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں حور کو کہ اپنی زبائش کرو، عرائش کرو، راستہ کرو اپنے آپ کو، اور فرمایا کہ زمین والو آسمان والو ہوش کرو، جو بھی اس کی تعظیم کرے گا رمضان کی بخش دیا جائے گا. اور رد المختار میں ہے، یہ فقہ کی متفقہ نالی کتاب ہے، تمام اس کے اوپر یقین ہے، فتویٰ ہے کہ جو رمضان مبارک مسلمان علالان سر عام کھاتا پیتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے. جتنا ادب کسی کا زیادہ اس کی سزا اتنی زیادہ. اگر نصرت المدارس کی پہلی جلد صفحہ 136 ہے. لیکن اس سے پہلے میں کی ایک اور حدیث بیان کروں. علامہ عبدالرحمن صفری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ماہ سیام میں، ماہ رمضان میں وضو کر کے قرآن و حدیث سننے جاتا ہے اس کو ہر قدم پر، یہ رمضان میں صرف ہر قدم پر 1 سال کی عبادت کا ثواب ہوگا، اور اس کو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی. اس کے بعد فرمایا کہ جو اس ماہ سیام میں اپنے کسی مسلمان بھائی کی ایک حاجت پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے معاف کرنے کو سکتے اس کی 10 لاکھ حاجت پوری فرماتے ہیں. اسی نصرت المدارس کے صفحہ 136 علامہ عبدالرحمن صفری رحمہ اللہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ بہارا شہر میں مسلمانوں کی اکثریت والا بازار تھا، تو وہاں ایک مجوسی کا بیٹا دن کو، رمضان مبارک دن کو بازار میں کھا بھی رہا ہے. اس مجوسی کو غصہ آیا، اس نے بیٹے کو تھپڑ مارا. میں تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ مسلمانوں کا رمضان ہے. افسوس مسلمان آج تیری زیارت ختم ہو گئی ہے، آج تیرے اپنے بچے رمضان میں کھاتے پھرتے ہیں، تمہارے کان کی بدبو میں گونجتی. جب سر معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ سنو روایت. اس نے تھپڑ مارا، بیٹا رو پڑا. اس کے ابا جان مجھے تو آپ نے مار لیا ہے، لیکن آپ روزہ کب رکھتے ہیں؟ میں بیٹے ہم کو مسلمان تو نہیں نا روزہ رکھیں، لیکن میں تمہاری طرح بھی حرمت نہیں کرتا، میں تعظیم تو کرتا ہوں، اس کا ادب تو کرتا ہوں، میں لک چھپ کے کھاتا ہوں، اندر بیٹھ کے کھاتا ہوں، تیری طرح سر عام نہیں کرتا. جب وہ دنیا سے چلا گیا علامہ عبدالرحمن صفری فرماتے ہیں کہ سرکار کے غلام کو ملا خواب میں، دیکھا تو جنت میں ٹہر رہا ہے. کہا مجوسی تو جنت میں؟ کیونکہ جنت پر ہے غلام مصطفیٰ کے لیے، جنت پر ہے غلام مصطفیٰ کے لیے، جہنم تو ہے دشمنان خدا کے لیے. اس نے کہا کہ مجھے مجوسی نہ کہنا، مجھے مجوسی نہ کہو، میں مجوسی تھا لیکن رمضان مبارک کا احترام کرتا تھا. اللہ نے مرنے سے پہلے مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، پھر ایمان کی دولت عطا فرمائی، میری موت ایمان پر ہوئی اور مرنے کے بعد جنت عطا فرما دی. غیر مسلم اگر اس ماہ سیام کی تعظیم کرے تو وہ نوازا جاتا ہے، تو اگر سرکار کا غلام کرے تو اس کا کیا کہنا. تو سامنے ملک شام دعا جیسا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کو صرف حاصل کیا، اسے پڑھنا بھی آپ نے. قرآن مقدس صرف الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں آیا، صرف چھو منتر کے لیے نہیں آیا، اس لیے نہیں آیا کہ من لگا سورہ یاسین پڑھ لی. خدا سے